ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سن کے مستفید ہو رہے ہیں. ہم اس موقع پر رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس ادارے کے روح رواں فاؤنڈر اور مدیر جناب مولانا مفید الدین ریاضی صاحب حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس موقع پر اکٹھا ہونے کا موقع عنایت فرمایا اور بڑے لمبے عرصے کے بعد کورونا کال جو گزرا ہے ہمارے اوپر، بلکہ کہیں کہیں ابھی اس کا اثر باقی ہے، اس لمبی مدت میں سب سے زیادہ نقصان تعلیم اور تعلم کا ہوا ہے اور سب سے زیادہ خسارہ اہل علم کا ہوا ہے. اس مناسبت سے ہم بہرحال مبارکبادی دینا چاہتے ہیں جناب مولانا مفید الدین ریاضی صاحب کو کہ انہوں نے ہمیں یہاں کھلے میدان میں بات چیت کرنے کا موقع دیا، ورنہ بہت سے کانفرنسیں، ورچوئل کانفرنسیں پٹنہ، دلی، بمبئی اور اسی طریقے سے گلف میں ہوئی اور نیٹ کے ذریعے علماء کرام کو سنا گیا. یہ پہلا موقع ہے کہ ہم علماء کرام کو بالکل اپنے سامنے اسی انداز میں دیکھ رہے ہیں جو 2 سال پہلے دیکھا کرتے تھے یا دیکھتے آئے ہیں. تو ہم جناب مولانا مفید الدین ریاضی صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ صوبائی جمعیت کے ذمہ داران جناب مولانا انعام الحق صاحب مدنی حفظہ اللہ، جناب مولانا محمد رضوان عبدالحکیم سلفی حفظہ اللہ اور ان کے نائبین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی نگرانی میں یہ پروگرام مرتب ہوا اور ہمیں اسے محسوس کر رہے ہیں کہ جمعیت اور جماعت کا ایکٹیو ہونا لمبے عرصے کے بعد یہ ہمارے لیے مفید بات ہے اور ہمارے لیے بہتر ہے. اس لیے نظما ناظم صاحب، خاص کر کے صوبائی ناظم صاحب اور ان کے امیر محترم اور ان دونوں کے نائبین کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں. کرنے کے ساتھ ساتھ اس موقع سے جو عناوین کا انتخاب ہوا ہے، ہم لوگوں نے سنا مختلف عناوین کے تحت یہ پروگرام مرتب کیا گیا ہے. جائز ہے، کھیتی کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں کھیتی، یہ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے، بزنس کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ جو نیٹ بینکنگ ہے، موبائل کے ذریعے جو کاروبار کیا جاتا ہے، اپنے گھر بیٹھے بیٹھے، اپنے آفس میں بیٹھے بیٹھے، یہاں سے بیٹھے بیٹھے دلی بمبئی آرڈر بھیج دیا، پھر وہاں سے آ گیا اور اس کو پیسہ بھیج دیا، یا پے فون وغیرہ جو چلایا جاتا ہے، اس کا بھی شریعت کے اندر قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا کوئی حکم ہے یا نہیں ہے. میری مختصر معلومات کے حد تک میں جہاں تک سمجھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال و حرام کے سلسلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال و حرام کے سلسلے میں واضح بیان کیا، الحلال بین والحرام بین. اسی طریقے سے حلال و حرام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علتیں بیان کی ہیں. وہ علت اگر حرمت والی علت ہے تو قیامت تک ان کے متشابہ جتنے چیزیں پیدا ہوں گی وہ سب کے سب حرام ہوں گی، اور اگر اس کے اندر علت والی ہے تو قیامت تک جتنے مسائل پیدا ہوں گے وہ ساری کی ساری چیزیں حلال ہوں گی. یہ موبائل جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں جو ہم نیٹ استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہم بینکنگ کاروبار کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں حرمت کی کوئی علت نہیں ہے. اسے جائز ہونا چاہیے اور وہ کاروبار میں مسلمان کو شرکت کرنی چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ اس لیے بھی کہ آج کے دور میں بینک جائیے گا تو آپ کو لائن لگانا پڑے گا، پھر لائن لگانے کے بعد کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ جمع ہو جائے گا یا مل جائے گا، اس کا نکاسی ہو جائے گا، کوئی ضروری نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ آج کل اے ٹی ایم جو چلا ہوا ہے، سننے میں آتا ہے، مجھ کو تجربہ نہیں ہے، کہ جو اے ٹی ایم ہم استعمال کرتے ہیں، اے ٹی ایم کارڈ، تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جو فراڈی لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک طرح کا چپس اے ٹی ایم کے اندر جو ہے، مشین کے اندر جو ہے وہ بیٹھا دیتے ہیں. جب آپ اپنا اے ٹی ایم کارڈ اس میں ڈالیے گا تو آپ کے کارڈ میں جتنا پیسہ ہے اور بیلنس ہے، آپ کا موبائل نمبر ہے، یہ ہے وہ ہے، سب اس کی چپس میں منتقل
ہو جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کا پیسہ آٹومیٹک اس کے چپس میں چلا جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس اعتبار سے بھی اے ٹی ایم استعمال کرنا اور کارڈ استعمال کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر بیٹھے نیٹ بینکنگ کو استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ چند باتیں تھیں اس کنونشن کے تعلق سے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کنونشن کو قبول فرمائے۔ یہاں جتنے علماء کرام کا بیان ہوا ہے ان کے بیانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت سے بخشے، اور ہم سب حضرات مرد اور خواتین جو یہاں تشریف لائے ہیں، رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور یہ ادارہ جو نوخیز ادارہ ہے ان کے بانیان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حوصلہ عطا کرے کہ اس سے بڑا، اس سے بہتر اور اس سے اچھے انداز میں اس ادارے کو چلائیں اور علاقے والوں کو فائدہ ہو، ہماری شرش آبادی برادری کو فائدہ ہو، پورا سیمانچل اس سے مستفید ہو۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان باتوں میں تاثیر پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔